میں تقسیم کرنے والا. اللہ یرزقو وانا قاسم. یہ بیلی پتہ کیا ہے جی ابو القاسم حضور دی کنیت تھی، لہذا قاسم تو مراد یہ نہیں میں تقسیم کرنے والے. حضور ابو القاسم حضور دی کنیت سی، چونکہ آپ نے بعد بیٹے سن بڑے، اسی نسبت نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم کیا گیا. لہذا یہ مطلب یہ نہیں کہ حضور بن دینے نعمت، بلکہ اس نسبت نال دیکھو بدی جدو کرنی کسی بندے سے ذہن کی بدی. اگر یہی بات ہوتی کہ کنیت ہی نہ لحاظ نہ بولے جانا سی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا جی اللہ رزق یرزقو کہ اللہ مینوں رزق دیندا ہے اور میں انا قاسم میں بننا انا قاسم. انہاں ہر کام چ بدی، ہر کام دے بدی کرنی. میرے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دے اندر گستاخی بے ادبی انہاں دا شیوا ہے. پتہ چلیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عطا دے نال ساری کائنات دے خزانیاں دے مالک. اللہ دی عطا دے مالک و مختار. اگر مالک مختار نہ ہوندے تو کائنات سے تقسیم کا کی فرماندے ہیں؟ تقسیم کا مطلب کی سی؟ سرکار نے فرماندے ہیں کہ اللہ نے مینوں ساری کائنات دے خزانے عطا فرمائے. اگے فرمایا کہ تقسیم کرنے کا حکم بھی مینوں دیتا گیا، لیکن انہیں حدیثاں بدیاں نے یہ مختلف یعنی معنی کر کے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے. مولوی اسماعیل انہوں نے ایک مولوی تقیۃ الایمان انہیں کتاب لکھی، نام انہوں نے کہا تقویۃ الایمان. تقیۃ الایمان آتا کہ ایمان کا تقا ہے. وہ تو جو لکھتا ہے کہ جیسا نہ علی اور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی شاید مالک کے محتاج نہیں. بدی نہیں ہے نا سینے سے نکلتی، یہ بد جماعت. کنے کفریہ کرنے ایسے بندے نے مسلمان کہنا تو جی شرع کے خلاف. جو یہ کہے کہ جو علی جس کا نام ہے اور جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہوئے. اللہ فرماتا ہے واللہ یؤتی وانا قاسم محبوب، میں تو انہوں دینا تجھے کہ بڑھو یعنی کہ شہر مالک بھی. انہوں نے مولوی رشید گنگوئی انہیں کتاب لکھی جس کا نام فتاوی رشیدیہ. کی نام ہے؟ فتاوی رشیدیہ. اس فتاوے کے اندر وہ صفحہ 109 تھے. وہ جڑا فتاوی لکھا ہے نا انہیں مولوی اسماعیل نے، یہ شہیداں دے دے اسی کہنے کتیر ہے شہید مولوی اسماعیل. انہیں یہ فتاوی رشیدیہ وہ صفحہ 109 تے مولوی صاحب لکھتے ہیں بندہ صحابہ دا بے ادب ہے نا، صحابہ دی گستاخیاں کرتا ہے وہ فاسق ہے. یہ وہ فاسق ہے فتاوی رشیدیہ دے اندر، یعنی گناہ گار. فاسق دا معنی گناہ گار. اور اسی فتاوے دے صفحہ 134 تے مولوی صاحب لکھتے ہیں جہاں بندہ صحابہ کرام نو کافر آکھے وہ لانتی ہے. جہاں صحابہ نو صفحہ 134 صحابہ نو جہاں کافر آکھے وہ لانتی یعنی گناہ کبیرہ کا مستحق. لانتی انہوں آتے ہیں جہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گئے. بس جی یاد رکھو گل. مگر جماعت اہل سنت تو خارجہ نہیں، یہ اپنے آپ اہل سنت کو آتے نا دیوبندی جنہیں بھی ہیں اہل سنت ہی ہیں. وہ ایمان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی فتاوی رشیدیہ دے صفحہ 79 کے اتنے لکھا ہے مولوی اسماعیل نو جڑا کافر آکھے وہ خود کافر ہے. اسماعیل نو جڑا کافر آکھے وہ خود کافر ہے. یہ مطلب یہ ہے تماشا دیکھو تھی نا مولوی یعنی مولوی پرستی کا عالم ویکھنے صحابہ نو کافر کہنے والا جڑا وہ گناہ گار ہے.
جو صحابہ کو کافر کہے وہ گناہ گار ہے، جب مولوی اسماعیل کو کافر رکھے وہ کافر ہو جاتا بندہ. اندازہ لاؤ سی مولوی اسماعیل کے مرتبہ انہوں نے صحابہ تو ہی اداس کیا. اج کل اسپائے صحابہ جڑے بڑے صحابہ نو مانتے دیوبندی شیعہ کٹھے نے کٹھ جوڑ یہاں کا یہاں کی عبادت سے اگر غور کیا جائے نا عبادت پڑھیے تو پتہ لگتا ہے کہ مولوی انہوں نے وقت کتب پڑھایا تھا جو اسماعیل تو تھی سنی حنفی یا رسول اللہ کہنا والا نعرہ مارن والے یہ دھوکھے چ پھس جاتے رہے میں اسی لوگ جڑے نا دھوکھے چ پھس جاتے. شیعہ نو کافر آکھے کہ بندہ کافر نہیں ہوں. مولوی اسماعیل کافر آکھو تو کافر ہو جاتا بندہ. اللہ ہدایت عطا کرے. وہ میں کدے میری یہ بات یاد رکھوں جڑے میرے کو آنے والے کسی دوست ہو نا میرے کدے میں بات وغیرہ اگر میں کسی حوالہ کتاب تو حوالہ بھی پڑھنا پھر میں اس حوالے کے متعلق کتاب لے کے میں انہوں نوٹ کرنا انہوں میں پڑھنا جب تک میں وہی تحقیق نہ کر لگا میں تھوڑے کے کدے بیان یہ میری حیثیت ہے. یاد رکھے میں طالب علمی کے دوران مولوی محمد علی قادری وہ مدرسہ ہے اچھی سڑک درس شابیہ اتنے انہوں نے انڈیا کے مولوی آیا انہیں ایک مسئلہ بیان کیا مولوی صاحب نے اسٹیج دیوبندی اسی 3-4 بڑے سے گئے طالب علم صاحب اس میں جا کے نا قادری صاحب نے کہا میں کہ جناب اسی مولوی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا اجازت ہے. انہوں نے کہا نہیں پتہ ہے کہ طالب علم نے نہ جا کے کھول کرنا کوئی گل نہیں کرتے صرف ایک حوالہ پوچھنا ہوں اجازت دیو سب انہیں اجازت دے دیجیے جی اندر گئے قاری طیب صاحب جلے گئے تو انہوں نے جا کے پوچھا بیٹھے سن شام تو رہی میں کہ تُساں مسئلہ بیان کیا ہاں میں کہڑا حوالہ اس کتاب کا حوالہ انہیں حوالہ دیتا لکھ دی تھی کتاب. انہوں نے کہا الکلمۃ الطیب یہ مصر چ ملے گی تمہیں تو منگا لو. حوالہ غلط ہوئے میں مجرم حوالہ کی سی جی سانوں بڑا رشک ہوا یہ دیوبندی ہو کے یہ جی باتیں بیان کر رہے ہیں بیان ہوئے کر رہے سی انہوں نے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے سڑک انہوں نے اٹھے نا جس لیے انہوں نے ایک دوست جڑا نا بڑا ذرا اوکھا ہو کے اٹھیا دوجے نو پوچھتے ہیں کی ہوئے انہوں نے آخیا میرا پیر سو گیا میرا پیر سو گیا. انہوں نے اگوں دوسرے صحابی نے آخیا اذکر احب الناس الیک وہ نام لایا جہد تینوں بہت پیار ہے فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی نے حضور کا نام لیا پیر ٹھیک ہو گیا. مسئلہ یہ سی میں تجسس کیا پھر میں وہ مصر سے خط لیا اس مصر سے خط لکھن کے جواب سنا میں نے پھر بی کی تک پارسل آیا وہ الکلمۃ الطیب وہ کتاب میں منگائی پڑھی میرے دل میں سکون ہے. میں اگر کسی بندہ کراں گا مینوں کو پوچھتا ہے کہ کتنے لکھا تو میں پھر جو منہ ملا کے وقت لوگوں برا پڑھنا میں تو میں پہلا کتاب کا مطالعہ کر الکلمۃ الطیب ہے جو کتاب اس وقت احسان 65 کی بات ہے. میرے تو یاد رکھو جو تھی میرے کو آنے والے دوست جڑے کہ میں کدے بھی بات منگی نہیں میں کرنی جب تک وہ میں تحقیق نہیں کر لوں. تو جدو میری تحقیق ہے تھی سمجھ لو کہ شاہ صاحب سچی بات کر دو تو پھر تو میرے کو دلیل لین کی لوڑ ہے. میری زبان دلیل نہیں ہے میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم دیتا یہ زبان سے کدے جھوٹ بات نہیں آئے گی اور اس بات پہ تھی عمل کرو گے تو اللہ کی بارگاہ بات پرس نہیں ہوئے گی. میں جو بات کرنی ہے وہ دلیل کے نہ کرنی ہوں ختم دی میں بات بدل کی تھی ختم دی وہ جی وہ بالا مانگ پوڑی الو دے پٹھو پوڑی تو پنجابی ہے نا جی پوڑی کی بات تو پنجابی سے بول رہے اصل تو تعزیت ہے
گھر والے نال جہدے گھروں فوت ہو جاتا بندہ یا جس کسی نے مصیبت مبتلا ہو جاتا کوئی بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ایک اور حدیث کا میں سنا دیا، میں نا قرآن یا حدیث نو پڑھو نا تو آپ بڑے بڑے خزانے لبن گے. سید دو جہاں سے ترمذی شریف دے دی حدیث یہ میں پڑھی والا، میں جا کے سویرے اذان نے پڑھی بچے نے، میں جا کے تو ترمذی شریف کڈی مینوں حوالہ مل گیا. حوالہ سن لو تسی بھی. ترمذی شریف حضور ارشاد فرماندے نے جیڑا بندہ کسی دی مصیبت چ جا کے وہ تیمارداری کردا سنتے وہ اظہار ہمدردی دے کلمے کردا یا وہ بیمار پرسی کردا پتہ لگتا کچھ آ. آقا فرماندے نے قیامت والا دن اللہ جنت چو حلا عطا فرمائے یعنی اس ایمانداری کے نال وہ تیمارداری کرنی، اظہار ہمدردی کرنی. یہی ہے نا اسی جانے کہ حدیث لفظ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صاحب کتاب نے لکھا جو مسلم شریف حدیث انہوں نے صفحہ لکھا سی اور میں ویکھی جس لیے دوجی جلد وہ صفحہ اور سی. پھر میں دوسری جی بغیر الہبات ہوتی وہ میں دیکھی وہ صفحہ بالکل صحیح سی کہ وہ انہوں نے لکھا ہے. پھر انہوں نے لکھا نال کہ شرح مسلم شریف وکھائیے انہوں کی انہیں آخنا جی اِسی انہیں کتابوں نہیں مانتے، اِسی اپنے مولویوں کی کتاب پڑھیں سانوں اپنے مولوی تو پھر بھی یہ مطلب کی رہ گیا سنا دو دسا. وہ پھر جی مسلم شریف کی شرح سی نا جی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے وہ صفحہ 770 تھے. یہ عبارت موجود میرے مل گئی، میں پڑھی وہ کو لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ صحابی جنہ معاذ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ کو جرم ثابت ہوا زنا دا، میرے آقا دے کول آ کے انہوں نے عرض کی تھی سونے مینوں پاک کر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں رجم کرتا حکم دے دیتا. صحابہ نے فرمایا کہ انہوں پتھر مار مار کے انہوں ختم کر دے. بعد انہوں صحابہ نے پتھر شتر مارے سارے، وہ دوڑتے دوڑتے گئے جنت البقیع دے بوئے دے گئے. ایک حرہ بولتے ہیں میدان تھوڑا جا جنت البقیع دے نال وہ جا بڑے اس حرہ دے نہ جا کے اگے پیچھے پھر انہوں پتھر مار کے ختم کر دیتا گیا. ہوں وہ بندے جہے وہ اظہار ہمدردی واسطے کفن کیتا ہے دفن کیتا ہے دعا واسطے لوگ جاتے رہے کہ جیسے وہ دعا واسطے لوگ جا کے تعزیت کر رہے سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتو پیتی گلا جنہوں سے پنجابی چ بولنا ہوں میں آگا کوئی پیتو پیتی کسی لفظ لکھا جی پوڑی کتنے لکھا تھا جی پوڑی ایک سارے رواج ہے نا پنجابی کا. بسم اللہ بسم اللہ تگڑا بنایا آخر پوری پوری کا لفظ لکھاؤ. اصل کی بولو اصل یہ ہے کہ دعا کرنی اظہار ہمدردی کرنا تعزیت کرنی گھر والے انہوں نے ہمدردی انہوں کے نال اظہار کرو کہ بھائی اللہ کا امر جو ہو گیا ٹھیک ہے. لیکن جہے بندے بیٹھے سن جا کے لوگ تعزیت کر رہے سن. تیسرا دن ہوا نا جی حدیث کے لفظ نے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ نے یہ لفظ لکھے کہ جس نے تیسرا دن ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پہنچ گئے. ہوں جی پوری تو مطلب کہ ہوا جلوس ہوا دی زمین صحابہ والے پاسے لوٹ گئی کہ وہ اگے بیٹھے سن کہ جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے بیٹھ گئے. ہوں بیٹھے پلنگ بچھایا سن ہوتے کرسیاں ڈٹیاں سن ہوتے ظاہر ایک کپڑا ہی ہونا نا کوئی بچھا یا کوئی پرانی شاہی بچھی ہوئی یا کوئی اور شاید بچھی ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ اتنے جا کے بیٹھ گئے. جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کی ہوا پھر حضور نے فرمایا استغفروا
معاذ بن مالک، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس کے لیے کیا کرو، خود بھی قبلی والے نے نورانی ہاتھ اٹھائے، صحابانوں نے فرمایا جو واسطے دعا فرماؤ، صحابانوں نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے فرمایا تھی کیا دے پھر گلا پیتو پیتی گلا کر دی، یہ بخشش نہیں ہونی، یہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، انہیں زنا کا فیل کیتا برا، یہ سنگسار کر دیتا گیا، یہ موت بڑی پیڑی آئی ہے، پر اگے وہ کی بننا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قربان جاؤں اس آقا تو کسی شے لیا نا تو بن عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے، بخار اس کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، پیتو پیتی گلا پہ کر تو دانائے غیوب نے سمجھ لیا پہ یہ گلائیں نہیں کر دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں کہ معاذ بن مالک نے وہ توبہ کیتی ہے، وہ توبہ کیتی ہے کہ میں قیامت والے دن اپنی امت کے گناہ گاراں دے وچ بننا گا، یہ توبہ نال میری امت کے گناہ گار بندے جڑے نہ فرمایا یہ آقا کا پھر یہ میں نے پوچھا کوڑی کا جی دسو، کوڑی کتنے وچھائی جی، کوڑی کنوں آدھے نے کہ بخا بھی دیا گے پھر کیوں نہ میں نہ مانوں، پھر ہی وہ کام ہونا۔ اس واسطے کدے بھی نہ سوچو جو میرے کو آنے والے دوست ہو تسی میرے، میں تمہیں کدے بھی غلط تبلیغ نہیں کرنی، جو بات تحقیق ہے میری وہ میں تمہارے نہ بات کرنی۔ شرح بدل کی میں بات کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کا کلان ختم پڑھیا، کتے ختم پڑھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر اس تبرک نو حضور نے فرمایا یقسم بین الناس، فرمایا انہوں لے جا تبرک نو جا کے بندے سے تقسیم کر دیں، صحابہ بھی اس تبرک نو کھاتا، اور میں جب تک پڑھیا نہیں میں نہیں تو نہ بات کرتا، اللہ دے فضل و کرم دے نال اللہ میں اس قابل بنایا ہے کہ میں پڑھ سکنا، انہوں نے پڑھنے بھی نہیں نہ ہوتی، نہ کہ فارسی پڑھنی ہوتی نہ عربی پڑھنی ہوتی، ایک گلا ہے پیتو پیتی بھی جنیا مرضی پہ کرنا۔ تو سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابیوں میرے رب نے مینوں زمین دے کل خزانیاں دا مینوں مالک بنا دیتا، زمین دے کل خزانیاں دا مینوں رب نے بولو مالک بنا دیتا ہے۔ ہوں تو شاہ کہ کتھے لیا تھا جی، میرے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو یہ تسلی واسطے پہ فرما دے کہ من کو دنیا کا مالک بنا دے، فرمایا تسلی نہیں، یہ تو میں حقیقت پہ آنا، منگو میرے کو جو منگنا ہے، واللہ یوتی وانا قاسم، واللہ یرزق وانا قاسم، خدا مینوں دیندا ہے کہ میں بڑھنا میں تقسیم کرنا۔ مسلم شریف بخاری شریف دی حدیث اگر غلط ہوئے میں مجرم، تسی جے بہن والے ہو میرے تہاڈا ہی اعتقاد نہیں ہوندا صحیح، میں تو یہ سمجھنا کہ جدو میرے کو سنن دیو گل پھر جا کے مینوں آندے جی دلیل و ثبوت منگدے ہو، وہ کون نے ثبوت منگن والے، ثبوت نہ منگنا اپنے موڑیاں کی کتاباں میں مکھا بھی دیا گا پھر بھی آخر اسی نہیں یہ مانتے جی، پھر کی فائدہ، سمجھتے بات ایسی گل نہیں کہ جی میں تمہیں دساں اور اس کا ثبوت کوئی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مینوں فکر ہے مینوں غم ہے یہ نہیں کہ تسی میرے بعد شرک کرو گے، میری امت شرک نہیں کر لگی، یہ حضور کی ارشاد ہے۔ بخاری شریف شرح بخاری، مسلم شریف شرح مسلم شریف، یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مینوں خطرہ نہیں کہ میرے بعد یہ شرک کرنے گے، یہ نہیں مینوں خطرہ، جب اللہ کے رسول نے فرما دیتا نفی کرنی تھی کہ میری امت قیامت تک شرک نہیں کر لگی، تو پھر شرک کے فرق پہ کیوں لگتے ہیں ایک دوجے سے؟
سنی جی یہ مشرک نے، بدعتی نے، یہ فلان نے، چمکان نے. میں اتنے بیٹھا ہونا نا، کسی بھی بد مذہب نے مینوں کدے سلام دیا میں منہ ویدا رہنا. کہتے مسلمان مسلمان کا پہلا فریضہ یہی ہے کہ سلام کرو. حضور نے فرمایا ہر بندے کو سلام کرو، خواہ انہوں جانتے ہو تبھی نہیں جانتے تبھی سلام آپ. اور دوسری چیز حضور نے فرمائی کہ مومن جڑا ہے وہ کھانا کھلاؤ ہر بندے کو، جس کو جانتے انہوں بھی کھانا کھلاؤ، نہیں جنہوں جانتے انہوں بھی کھانا کھلاؤ. تو جب اللہ کے رسول فرماندے ہیں کہ میری امت شرک نہیں کرے گی، تو پھر شرک کا کی مطلب؟ پھر شرک کے فتوے. یہ بد نصیبی ہے نا لوگوں کی. کیونکہ میرے نبی دی ہر بات سچی، نبی دی ہر بات سچی. کیونکہ نبی اپنے آپ سے گل نہیں نہ کر دے. ما یطلق عن الہوا ان هو الا وحی یوحیٰ. نبی اپنی مرضی نال گفتگو نہیں کرتا، رب بلاتا ہے تو نبی بولتا. اس کا مطلب جو نبی فرما رہے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے. قول حق قرآن ہے، قول پیغمبر ہے حدیث. اہل دل کے واسطے تفسیر ہے دونوں کی ایک. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہے وہ سچ ہے، وہ خدا کا کلام ہے. یہ حدیث انہوں نے سناؤ، یہ آدھے نہیں جی حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے مگر یہ مخاطب حضور علیہ السلام کے سارے امتی نہیں، سارے امتی نہیں، صرف صحابہ نے. حضور نے فرمایا علیکم، صحابہ نے فرمایا سی، باقی بندے ایک مستثنا نے. عقل ماری جائے جدو اللہ کسی کو ایمان کی دولت سلب کرتا نا. یہ بات یاد رکھنا، گر خدا خواہد کے پردہ کس رد میل شندر تانا اے پاکا کند. اللہ پھر کسی نیک بندے کا بے ادب کرا دیتا ہوں. سمجھ لو کو ایمان کی دولت گئی، اپنے کو طویلاں پہ کرنی. سختی نال میں تو یہ بات کرنا پیا، اگر تسی میرے کو آؤندے ہو اس نیت نال آؤندے ہو نا کہ اسی جا کے کوئی گل اللہ اور رسول دی سنی، کہ واللہ باللہ تاللہ میں کدے بھی وہ حوالہ جب تک میں وہی تحقیق نہ کر لواں میں کدے نہیں بیان کیتا. یہ یاد رکھیں. باقی تسی میرے کو سننے والے جڑے ہو، اگر میری بات یقین نہیں تو پھر میرے کو تسی آندے سانوں لکھ کے دو، یہ تو ثبوت کوئی کہ دسنا کنوں ہے جنہوں نے مننا ہی نہیں. میں نہ مانو میں نہ مانو. ہے حدیثاں ثبوت لین دی لوڑ نہیں. یہ تو میرے کو آتے ہو یہ سمجھو کرو کہ جو بات انہوں نے کہنی ہے تحقیق تو بغیر میں بات نہیں کرتا. میں پوری کی گل کی سی نا میں کیونکہ بیٹھے تھا انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، اس واسطے میں کہتی کیا کروں انہوں کون ذرا حوالہ بنو پتہ من آخیا بن بچے جائے دسو کنوں کنوں دکھانی ہے. پوڑی پوڑی تو پنجابی کا لفظ ہے نا، اسی ہوں پنجابی ہوئے میں تمہیں پنجابی کی گل پہ دس. تھی بھی جانے ہو نا پوڑی سے جانا. اس ویلے صحابہ بیٹھے سب جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. تیسرا دن حدیث کے لفظ نے یوم ثلاثہ، تیسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاذ دے یعنی تعزیت واسطے حضور علیہ السلام. تعزیت کا لفظ میں بولنا اصل لفظ تعزیت ہے. میرے نبی نے فرمایا 3 دن تو ود تعزیت نہیں کرنی، منع ہے. مہینہ مہینہ پوری پا چھڑنی یہ غلط ہے. 3 دن تک تعزیت کرنی یہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعزیت کرنے والے کے لیے ثواب اس کے لیے ابن ماجہ حدیث موجود ہے. میں حوالہ پڑھیا سی وہ پھر میں وہ جدو تو کیا سی منڈے نے میں لا کے دسیا میں اس لیے دیکھ رہا تھا کتاب کہ جو حوالے والے نے لکھا ہے کتاب والے نے حوالہ صحیح ابن ماجہ دی حدیث ہے 2 جلد. حضور علیہ السلام نے فرمایا جہاں بندہ کسی دی تکلیف کسی دی مصیبت کسی دی موت جا کے وہ گھر والوں تعزیت کرتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ قیامت والے دن اس بندے کو جنت چو حلہ عطا فرمائے. یہ میں نے دیکھ کے بات اگر یہ بھی کہیں شک ہے میں وکھا سکنا، لیکن وکھانا کنوں ہے انہوں نے آخنا ہاں مننا ہی نہیں.
پوری کا لفظ تعزیت ہے، اشال ثواب جنہیں سے ختم آنے ہیں پنجابی سے، اشال ثواب کرنا جائز ہے، حدیث سے موجود ہے، قرآن تو ثابت ہے کہ یہ کنوں دسنا کنوں اصل تسی اپنے ایمان کو مضبوط رکھو کہ جو شاہ صاحب نے کہنا ہے میں واللہ باللہ تاللہ میں قسم کھا کے آنا میں کدے وہ مسئلہ تو میں دستا ہی نہیں جدے میں نے ثبوت نہیں جن میں پڑھ نہ لوں، یہ بات یاد رکھنا، پھر میرے کو ثبوت کر لینا کہ انہوں لوگوں نے ثبوت کر دینا جنہیں من رہی۔ ایک مولوی نے پوچھا ختم جنازے تو سی میں آخیا نا دوستوں کی دعا پر تین والی کرسی پڑے ایک باری سود فاتحہ پڑے آتا جی دعا کر جنازہ ہی دعا ہے ویکھو جنازہ ہی دعا ہے کتنے نہیں لکھا لے میں کیا خدا دیا بدیا ایویں نہ بڑکاں پیا مار اے لوگوں نے میں انہوں نے کہا میں تیرے کو ہے مشکاشف بخاری آئی یہ آئی میں کہہ لیا میں کہا باقی جڑے دوست ٹر گئے نا انہیں جا کے آخنا جی انہوں شاہ صاحب نے گل نہیں کی تو تو لیا من وکھا وہ لیا دی میں دوست صاحب جان نہیں دیتا میں کہا کلو جاتا یہ آدھا نے ہے ہی نہیں میں کڈو جی کڈیا بابو انہوں آدھے پڑھو جی میں کہا جی میں ہی پڑھنی سی تو میں تینوں آخر جو نہیں ہے پھر میں ہی پڑھنی تو پڑھ کے سنا یہاں حدیث نہ جی پڑھے انہوں کون حضور شاہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جدوں تسی جنازہ پڑھ چکو اذا صلیتم علی المیت یہ صاف لفظ ہے اس کی صلیتم میں کہا 10 منٹ یہ کہڑا سی گئے ماضی یہ حال مستقبل ہے یا استمرار کی چپ میں کہ تو گل ایویں بڑکا مارن دیا ایسا تو لوگوں کو دسن واسطے تینوں پتہ ہی نہیں اذا صلیتم جب تم نماز کو ادا کر لو فاخلصوا له الدعاء پھر اس کے لیے میت کے لیے خصوص نیت کے ساتھ دعا کرو پھر آندہ جی حدیث صحیح ہے کہ میں کہ تو مانتا پھر کیوں نہیں یہ فا کا دے واسے آئی ہے فا فصلیہ انہوں بول دیں عربی جمع کہ فیصلہ کر دیے اگلے بات میں پچھلی نال ذرا ہٹ کے گل کر دی کہ جدوں تسی نماز ادا کرو پھر میں نے کہا میں سورج جمعہ آتی ہے یہ میں پچھلا رکوع پڑھا اللہ قرآن فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا جب تم نماز فرض کو ادا کر لو تو فَانْتَشِرُوا پھر منتشر ہو جاؤ تو میں کہا نماز میں ہی دوڑ لا لینی ہے 10 منٹ پھر منہ کٹ کے کھلو رہے پھر جو آئی نہ جیسے فاضا تو پھر فصلی ہے اس نے وقفہ کرنا ہے اذا کا دئی قضیت الصلاۃ فانتشروا جب تم نماز کو ادا کر لو تو فانتشروا دوڑ لا دو کہ میں تیرے حساب نال پھر وہ اس لیے دوڑ لا لینی چاہیے خدا نے بندے کوئی گل عقل دی تاری گل کی کوئی تائید نہیں بتا کر یہ بات نہیں ہے فاخلصوا لہ الدعاء پھر اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو یہ باقی رہے مسئلہ سونا ہے آپ بھی کوئی گل کر لو کرو کہ پوری لفظ ساڈا پنجابی کا کہ اگر یہ بولنے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس نے گئے معاذ کر تیسرا دن سی یوم الثلاث کہ جلوس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پہنا صحابہ بیٹھے سن ہوں مینوں نہیں پتا کہ اتنے صوفے پے سن یا منیاں وچھائیاں سن یا چٹائی پائی نہیں سی بہرحال جتنے صحابہ بیٹھے وہ جگہ تو ایسی نا سرکار تیسرے دن گئے معاذ کر میں حدیث وکھا دیا گا اللہ کے فضل نال ایسی گل کوئی نہیں تسی یقین کرو پوچھن پچھان کی گل نہیں تو دسنا کنہوں اصل جنہوں نے مننا ہی نہیں تیسرے دن گئے واہوا جلوس صحابی جلوس وادی ضمیر صحابہ وال لوٹتی پی کہ اگے صحابی بیٹھے سن تو جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے کہاں بیٹھے تھے حضور جی پوچھے بندہ کتنے بیٹھے جتنے صحابہ بیٹھے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے
اور پھر بہندیا میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تسی بڑی پیتو پیت کی گلا کر رہے ہو. پیتو پیت کا بھی آخر کے کتنے لفظ لکھے ہیں جی پیتو پیت سناؤ. یہ ہمارے لفظ پنجابی کے. صحابہ نو حضور نے فرمایا تسی گلا کرتے سو جی بخشش نہیں ہونی, یہ ہرے کنی کی سزا ملنی, کنے دو دن کے گڑھے جا کے زنا کیتا ہے, یہ رجم کیتا گیا. میرے نبی نے فرمایا استغفروا, سبحان اللہ سبحان اللہ, استغفروا, یہ امر کا سیگا ہے. حضور نے صحابہ نے فرمایا اس کے لیے دعا کرو, استغفار کی دعا کرو. معاذ ابن مالک, یہ مالک کے لیے دعا کرو. خود بھی دعا فرمائی, صحابہ کرو بھی دعا کرے, اور بہ کے کرائی کہ نہ کوڑی نہیں سی ہو. یہ ہو سارے جرم خطا لانے میں کوڑی کا کتنے کوڑی کا کتنے لکھا. ایسی نہیں بات سنا ہے, گل سمجھیدا ہوتا کہ جی پنجابی آدمی ختم کتنے لیا جی. ختم تو اصل تو مہاراج اشارے سواب ہے. کوئی روڑا نہیں کو کرنا چاہتا اپنے پچھلے نہ کرے, لیکن یہ کہنا کہ جہاں ثبوت ہی کوئی نہیں, نہ صحابہ نے کیا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, یہ غلط ہے. یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے. نہیں کرنا نہ کرو. کھائی بھی ہونا حرام, آخی بھی ہونا یہ حرام کا کھانا نہیں کوئی چاہیے نہیں. بھائی بندے جب آ گیا تو پھر تیرے آنے کا مطلب کوئی نہیں سی. جب پتہ ہے اتنے ختم ہونا ہے پھر جانا کہ اتنے. یہ بات تسی میرے دوست ہو, تسی میرے تے شک نہ کرو کہ یہ بات جھوٹی کر دے. میں تمہیں جو کہنا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم ثبوت, لیکن میں وہ جواب دیا جو میں تمہیں کہہ رہا. کسی کے متعلق میرا کوئی مطلب نہیں, کوئی منے یا نہ منے, نہ مینوں منانا مقصد. یہ تو نبیاں نے بھی رب نے حکم نہیں دیتا کہ تسی انہوں نے مناؤ. انہاں کا علاق البلاغ, محبوب میرا حکم انہوں نے پہنچا دو. منن یا نہ منن, لا تسألوا عن اصحاب الجحیم. اگر یہ دوزخ سے گئے تو میں تمہیں نہیں پوچھنے لگا کہ کیوں گئے دوزخ, تہاڈی بلا تو آکھنا فرض ہے, دسنا فرض ہے. یا یہ کوئی غلط ہے, قباحت ہے, پھر غلط کس طرح ہو سکتی جب اللہ کے رسول کی زبان سے لفظ نکلے. بلکہ یہ کتاب ہے جہاں میں حوالہ دیتا سی, شرح برزخ. ایک پہ آ کے جی یہ کہڑی کتابڑی کی گل نہ کرو, کتابڑی کی گل نہ کرو, ابھی کتابیاں نہیں مانتے, حدیث کی گل کرو. وہ خدا دیا بندہ حدیث بھی تو کتاب ہی ہے نا, کیوں جی کتاب کتب سے نکلے نا لکھنا. جس سے کوئی شاید لکھی جائے, جس سے مضمون لکھے جائیں وہ کتاب ہے. تو بخاری لے لو, مسلم شریف لے لو, ترمذی لے لو, نسائی لے لو, ابن ماجہ لے لو, مشکات شریف لے لو, یہ سیاستہ کی حدیث ہے. وہ حدیث ہی لکھی ہے نا کہ کسی کتاب پہ. تو یہ کہنا کہ میں کسی کتاب انہوں نے مانتے. انہوں نے بہت بڑے بڑے مولوی انڈیا سے, نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد نے بڑے بڑے عالم جے, انہوں نے کتاب لکھی, انہوں نے لکھیا ہے, ثبوت دیتا انہوں نے کیا کہ شرح برزخ کتب حدیث است. شرح برزخ یہ کتاب ہے نا, کتب حدیث ہے, حدیث کی حدیثیں لکھی ہوئی اس میں اور صحیح ہے. یہ اگر نہیں مانتے تو پھر میں ان کی شرک کی منانا مقصد تو نہیں میرا. تو سید یاد رکھو کوئی بات ایسی نہیں کرنی. اے انہوں نے بھیجی صرف صحابہ واسطے علیکم علیکم اگر صحابہ واسطے سی کہ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تیری بھی کتاب صحابہ نو ہے, اب مجھیاں واسطے تو کوئی روزہ نہیں ہے. نماز واسطے بھی خطاب ہے, قوم کا سیکھا ہے, یہ مطلب نماز بھی اس لیے صحابہ واسطے سی, سارے واسطے نہیں ہے. کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, کیسا کیسا دور ہونا آ گیا حضور علیہ السلام کا فرمان کے مطابق کہ لوگوں کو گمراہ کرنا. لوگوں خدا کے بندو ایسا مت کہو. حکم صحابہ واسطے سنائی بات انہوں نے جانی, لیکن یہ حکم جڑا وہ عام ہوتا ہے, حکم عام ہوتا ہے, یاد رکھیں یہ کلیہ ہے. حضور صلی اللہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی نے فرمایا تھی نا, بیٹی اس زبان سے نہ نہیں کہ میں نبی دی بیٹی ہوں,
اسے عمل کا معنی نہیں. یہ کیوں فرمایا؟ صرف بیٹی کو نہیں فرما رہے, نمونہ بیٹی نے کیا ہے, حکم عام ہو رہے کہ جب میں اپنی بیٹی نو پہ پیغام دینا تو تسی حکم جدوں بھی ہوتا ہے نا کسی چیز کا وہ عام ہوتا ہے. یہ بات کہنے کہ نہیں جی نہیں جی, تو بھائی یہ تو سارے کو کوئی گل نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آج فرض فرمایا, آج فرض فرمایا, صحابہ کے سامنے حضور علیہ السلام نے تقریر فرمائی, کھلو گئے, فرض علیکم الحج حجو, حج فرمایا کہ حج پڑھنا ہے. سامنے کھڑے ہو گئے, حضور نے تقریر فرمائی, لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پہ حج فرض کیا ہے, کعبہ شریف حج کیا کرو. فقالا افرا من الجالس, بندے صحابہ سے بندہ اٹھ کے اندر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس نے یہ بات پوچھ لی, ہر سال ہی کرنا ہے جیسے. حضور خاموش. اللہ عامن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا نام تھا اقرا بن خالص, اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کیونکہ انہیں اکما عامہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہر سال ہی ویسا کن پڑھنا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا تھا, وہ سمجھے کہ شاید روزے زکات سال فرض کیتے گئے کہ حج بھی سارے ہر سال ہی فرض. سرکار اگر پوچھ لیتے نا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اگر رمضان شریف کی طرح حج بھی ہر سال فرض ہوتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی. حضرت اقرا کھڑے ہو کے سوال کرتے ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دسو, کوئی جواب نہیں دیتا. حشی فاننا صلاۃ, 3 بار اس نے سوال کیتے, میرے نبی خاموش نے, کوئی جواب نہیں دیتا. جب 4تھی بار اس نے پوچھا نا, فقال لو کنت نام, 4تھی بار نے پوچھا, حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا. یہ حدیث کے لفظ, مینوں بار بار نہ پوچھو کرو, اگر میں کہہ دینا کہ حج ہر سال فرض ہے تو چ طاقت نہیں سی ہونی. اس بندے کی طاقت ہے ہر سال جا کے حج پڑھے. فقالا لو کنت نام لوجبت ولما, فرمایا یاد رکھو جی میری بات جس میں کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات مان لینی سی, لہذا میں نے بار بار تھی تقریر نہ میرے سامنے کیتا کرو, جو میں کہہ دیں وہ کرو. سبحان اللہ باب حمدی. اگر حضور فرما دیں دے کہ ہر سال یا جو ہر سال فرض ہو جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ نے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں نہیں یہ فکر کہ میری امت قیامت تک شرک کرے گی, یہ مجھے خطرہ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں, میرے تابوت تم مشرک ہو جاؤ گے. ہاں اس بات کا خطرہ ہے کہ تم دنیا میں دلچسپی زیادہ لینے لگو گے, دنیا تھوڑے اندر برکت نہیں, دنیا واسطے دوڑ لگ جانی. لہٰذا مجھے اس بات کا ڈر ہے, شرک نہیں. یہ شرک کیوں شرک کے فتوے پہ لگ رہا, ہر پاسے شرک 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 شرک. اپنے اندر بھی نظر پا کے تک ہو جائے. ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے, مینوں گلا نہیں ہونی ہے, لیکن میرے کو زبان نہیں جہد میں منا سکا تمہیں. جیسا لوگ کرتے نا گلا, میرے کو زبان نہیں ہے, جیڑی بات پہنچی ہے میں اس کو صحیح کر پہنچا دینی. گل اللہ خیر سے. حضور نے فرمایا مشرک نہیں ہونے لگی میری امت. کیا پھر کیوں مشرک کرنے نے, کوئی سنی ویخ لین اگر مشرک ہو ڈے. میں تمہیں دس رہا, میں اتنے بیٹھا ہونا, میرے کو لگتے ہیں بڑے بڑے محد, کسی اسلام تک نہیں مینوں کدی کیتا. کیوں؟ میں مسلمان نہیں.
تو پہلی فرضیت یہ ہے کہ انہوں سلام کر ہر بندے کا، جنہوں جاننا انہوں بھی سلام آ، جنہوں نہیں جانتا انہوں بھی کرنا، یا میں مسلمان نہیں یا وہ مسلمان نہیں۔ فتوے ہوتے تو مجھے ڈر نہیں لگتا پیا جن مرضی پہ کہ کوئی رجسٹری پارسل کرے نا کسی نے تو رجسٹری والا لوے نہ وہ رجسٹری تو رجسٹری پھر پرت کے وہ جاتی کہ جاتی ہے کسی نے رجسٹری کی لندا چکا نہیں انہوں پھر وہ جانی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صاحب میرے لوگ کر کہ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ایسی، تم ان فتووں کا بالکل صرف خیال نہ کرو، تم میرے بعد میری امت شرک کرے گی۔ شداد فرماتے ہیں کہ میں سن کے بڑا پریشان ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس نے یہ فرمایا؟ حضور نے ارشاد فرمایا شرک انہوں نے انج کرنا ہے کہ میری امت کے لوگ سورج کی پوجا نہیں کریں گے، چاند کی عبادت نہیں کریں گے، کسی پتھر کی پوجا نہیں کریں گے، کسی بدھ کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہون گے۔ حضرت شداد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے شرک کریں گے، پھر کیسا شرک ہونا؟ پھر حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولیکن یران اب اعمالہم، میری امت لوگ اپنے عملوں کی نمائش کر گے، یہ شرک ہوگا ان میں۔ نمازاں بڑی لمبی لمبیاں پڑھ گے، بندہ کو آئے ویکھے سانوں بھی نماز پڑھنے، روزے بڑے لمبے لمبے۔ حضور صلی اللہ علیہ کائنات کا صدر فرمان ہے سیاتی زمان لا امتی، ایک وقت میری امت پہ ایسا آ جائے گا یقرؤون القرآن، لوگ قرآن بڑا پڑھیں گے، گل گل تے قرآن کی آیت سٹن گے، لیکن فرمایا قرآن انہوں نے آئے ہنسلیاں تو تھلے نہیں جانا، زمان دیتے ہو قرآن ہے، قرآن کا عمل ہے، یہ قرآن پڑھنا ہے 10 منٹ پھر ہے نا قرآن سے ثبوت، دعا کا ثبوت قرآن ہی پہ دیتا ہے، نہیں مننا۔ اس لیے فرمایا ان فتووں کا کوئی فکر نہیں، یہ صرف اس طرح کرنے گے کہ اپنے عملہ کی نمائش اللہ تعالیٰ کی عبادت کو دکھلاوے کی خاطر کرنی، کہ ایسی عبادت کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ دکھاوے کی عبادت فرمایا بندہ نماز پڑھ کے باہر جاتا ہے وہ منہ سے مار دیتی جاتی جا لا جائے نویں نارے کہتے واسطے نماز پڑھی، نماز سے للہ اللہ کی رضا واسطے پڑھنی۔ الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی انہوں منن والے اللہ کے فضل و کرم نال، اسی شرک کے نیڑے کیوں جانا؟ انہوں نے فتوے سارے قریب آ ہی نہیں سکتے اللہ کے فضل و کرم نال، بالکل یاد رکھو میرا جی ایمان ہے، واللہ باللہ تاللہ میں قسم کھا کے بات کرنا، فتوے کا مینوں ڈر نہیں ہے، یا تو انہوں ڈر ہو جنہوں بندے پتہ نہ ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کوئی بندہ آتا سی نا مسئلہ پوچھنا سے تو انہوں فرماتے سن مسئلہ پوچھنا ہی کہ حدیث سننی ہے، اور مسئلہ پوچھنا ہی کہ حدیث سننی ہے، جی انہیں آخر نا مسئلہ پوچھنا پھر مسئلہ کھلوتے کھلوتے دس چھڑ سے، جی انہیں آخر نا حدیث سننی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے کی کرنا جانا اندر غسل کرنا، کپڑے نویں پانے بدلنے، خوشبو لانی، پھر آ کے انہوں حدیث سنانی۔ یہ ہم کسی حدیث ہی لکھیں کہ حضور نے فرمایا کہ میری حدیث جب سنان لگو کہ پہلا نہ ہو، کپڑے بدلو، یہ کرو وہ کرو، یہ محبت ہے انہوں نے اہل بیت دے انے خادم حضور دی آل دے، اس محبت کے تقاضے سے لوگوں نے انہوں نے رافضی کہنا شروع کر دیتا، یہ رافضی یہ شیعہ ہو گیا۔ امام مالک نے برسر ممبر یہ بات فرمائی، فرمایا جی رافضیت یہ نام ہے کہ آل رسول کی محبت تو پھر میں رافضی ہوں، پھر میں رافضی ہاں۔ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو پھر میں شیعہ۔ اور اگے جڑا لفظ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مینوں اہل بیت کی محبت دے بدلے مینوں اللہ نے جہنم سے سٹن کی کوشش کی، مینوں قدر داخلہ مل گیا کہ یہ دیوانہ جڑا حضور دی آل دی محبت لے کے سینے سے دوزخ بھی کچھ جائے گا، کیونکہ مینوں ایمان ہے میرا کہ حضور دی
نور تے کوئی نار غالب آ ہی نہیں سکتی. محبت پیدا کرو، اپنے عشق پیدا کرو سرکار کے نال، پھر سرکار تمہیں ملن گے، پھر تمہیں گنا سنان گے. ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جنہیں امام مسلم، امام ابو حنیفہ، ایک تین امام ایسے نے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگدے مسئلے پوچھے، جاگدے حدیث سے درس لے. کتنی بڑی شان ہے نا جی. گلیں ہی کرنی ہیں صرف شکریہ لوگوں نے. ضرور وقت آئے گا، حضور نے فرمایا جب میری امت شرک نہیں کرے گی. تو شرک کیا ہے؟ کس نے شرک کرنے لگا؟ کدی سوچا؟ شرک کی تعریف یاد رکھو. بزرگوں نے فرمایا کہ یہ لغوی معنی ہے، ایک دا اصطلاحی معنی ہے. لغوی معنی نو آندے نے لغت کے حساب نال، جہاں کتاباں بزرگوں نے لکھیاں نے لغتاں جنہاں کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، حدیث کی سمجھ آتی. اگر لغوی معنی یہ ہوئے تو یہ معنی نے شرک دا لغوی معنی خالق کائنات قرآن پاک دے 22 سوالے سورہ فاتر سے محبوب نو خطاب فرمانے کہ فرمایا قل ارائیتم شرکاءکم الذین یدعون من دون اللہ، کہ جو شخص اے میرے محبوب آپ ان مشرکوں سے پوچھئے کہ تم نے دیکھے ہیں اپنے شریک جنہوں نے تسی رب دے سوا پکار دے، کدے ویکھے جے، کدے لبے نے تمہیں تہاڈی مدد نو آئے نے. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ کسی نے خدا دا شریک بنا کے وہ عبادت کی جائے، وہ سوال جواب کیتے جائے، وہ حاجت پوری کی جائے. کوئی سنیا سے ایسا کرتا ہے؟ دیکھا کدے کسی سنی نے اسی کسی خدا دے سوا پوجنے ہیں، کسی کو پتھر نو پوجنے ہیں یا کسی نے اللہ دے سوا. ہاں اسی یہ کہنے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے عطا کیتا ہے لقب، اسی انہوں نے القاب دے نال بنانے. رب دی شان یہ ہے کہ وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، غفور بھی ہے. انہیں اپنی عطا دے نال اپنے محبوب نو رؤوف بھی بنایا، رحیم بھی بنایا. بنایا نہیں؟ اللہ قرآن فرماندہ سونے میں رؤوف بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں. یعنی میں ہر بندے واسطے، تسی بالمومنین رؤوف الرحیم، تسی مومناں واسطے رؤوف تے رحیم ہو. اور یہ شرک ہو گئے. اسی دی عطا دے نال اگر حضور علیہ السلام رؤوف اور رحیم کہیے تو پھر کی ہے؟ شرک ہے. اللہ دی عطا دے نال جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو، اپنے نبیاں نو، ولیاں نو عطا فرمائے نے خطاب، وہ اسی پکاریے. یہ کوئی شرک نہیں آتا، نہ یہ نہ شرک ہے. یہ لوگوں نے پکھانڈ بنایا ہے کہانیاں پا پا کے لوگوں نے سادے سادے بندے خراب کر کے. تمہیں اگر کسی گل کی کوئی شک ہوتا ہے میری زبان سے بالکل سچ اللہ کے فضل و کرم نال تسی دعا بھی کرو کہ یا اللہ انہوں نے سچ کہنے کی توفیق دے. میں جدوں بھی کوئی بات کرنی ہے نا میں تہاڈے کول دکھاوے واسطے نہیں کرنا. تسی میرے دوست ہو، تمہیں میں تبلیغ کرنا. تبلیغ اُنہ چیر تک صحیح رہتی جب تک بندے سے خلوص ہو. جس عالم کے خلوص نہیں وہ تبلیغ نہیں، وہ پیشہ ور مولوی. تھوڑے کول 56 سال میں ہو گئے نا تو تھوڑے سوال ہے کوئی مائی کا لال دسے میرے سپیکر سے نکلی آواز، بل بجلی آ گیا پوتا جی دو، آ فلانا کام ہو گیا جی دیو، کدے نکلی پھوک. کسی نے پتا ہے کتوں آ رہا ہے کتنے جا رہا ہے. یہ ادھرے کے سب برکتیں نہیں ہو رہی. جس کو وہ عطا فرماتا ہے وہ مہربانی ہے. کدے نہیں 56 سالوں سے میں کدے سوال نہیں کسی کے پایا. یہ وہ کرم ہے. ہر ضرورت مسجد بھی پوری ہو رہی. میرا بیٹا امامت کرا میں کسی نے کیا کہ تنخواہ نہ دیو کرو کیوں لینے. یہ اور نے جڑے انگریز کے جج سن آلہ حضرت سے آخیا کہ ضرور تھی عالم بھی ہو، محدث بھی ہو، تھی شاعر بھی ہو. دیکھو دوجے جڑے پھر کیا وہ لا کے انہوں نے خزاندہ کر کے چندے لیندے ہیں. تھی بھی کو لکھو تھوڑے بریلی کے درسوں کو چندہ ملے. کہ آپ نے فرمایا اچھا آپ نے لکھیا فرماندے نے کرو مدح اہل دوال رضا
پڑھے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح عہد لبال رضا، پڑھے اس بلا میں میری رضا میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان ہے۔ تو قرآن سے علم نہیں پڑھا کہ لوگوں کو مانگتے پھریے، بدرے شاہاں مرو روش مبین، گنجے کاروں گرد ہر سوش مبین۔ دو تین عرصی ہوں دے کدے کسی نے آخیا کوئی شاید دیو سانو نہیں، جتنے رب دے بیگ شاید ہوئے انہوں کی ڈوڑے ہوئے جی نہ سب شاید دیتا میں گھر میں لوگ ہوئے سردے میں کتوں کھانے نہیں مجھے بندے پیارا دے میرے کل دے آدمی وہ خدا دیا بندے سمجھ آ گئے کتوں آنے جنہوں کو کتوں کھانے نے ابھی دے بھی کچھ نہیں، وہ سمجھے جی 11 سال ہیں وہ تو کوئی بندہ دسے کوئی تنہا فیس بھی لے لیں پیشہ ور مولی 30,000 روپیہ لاں گئی میں 40,000 روپیہ سے جو جڑے ہوتے ہوں گے وہی میرے کیا یہ تبلیغ ہو رہی اس کا نام تبلیغ نہیں، تبلیغ ہوا ہے لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ تبلیغ ہے کہ اللہ میرا رزق لانا روزی مالک دی کول، تو اے فتوی شریعت دا ڈر نہیں مینوں میرے تسی دوست ہو کدے مینوں یہ نہیں لفظ کہنا کہ سانوں جہاں ثبوت فلانے نے منگے، وہ کیوں منگے میرے کو آوے میں انہوں دسا، میں جی بھی بات کراں گا اللہ دے فضل و کرم دے نال وہ مہربانی دے نال، میں تحقیق تو بغیر میں بات نہیں کرتا۔ اللہ میں حق کہنے دی توفیق دے، اللہ تعالیٰ تو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بالکل بھی خوف نہ کرو، کوئی گل نہیں۔